اچھا غلام نبی مدنی صاحب، پاکستان میں ایک بہت بڑا جو لوگوں میں یہ سوال اٹھتا دیکھا ہے، ہم نے اکثر ہم سے پوچھا بھی ہے براہ راست، لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں کہ حرم مسجد نبوی کے جو امام ہیں وہ شاید امام مظفر صاحب ہیں، اور مسجد حرم مکہ کے جو امام ہیں وہ شیخ سدیس صاحب ہیں۔ تو آپ اس بارے میں اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کتنے امام ہوتے ہیں حرمین کے، اور ان کی کیا کیا ان کی ذمہ داریاں اور کیسے وہ فرائض انجام دیتے ہیں؟ دیکھیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر جو ائمہ کرام ہیں، پہلے زمانے میں بہت کم ہوتے تھے، 2 سے 3 ہوتے تھے، لیکن اب جدت آ گئی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی سامنے کہ ائمہ حرمین کے لیے نیا لائحہ عمل جاری ہوا ہے۔ اس میں کچھ شرائط سعودی حکومت کی طرف سے جاری ہوئی تھیں۔ اس میں کہا گیا کہ امام حرم کون بن سکتا ہے۔ اس میں ایک شرط لکھی تھی کہ وہ سعودی شہری ہو اور 30 سال سے اس کی عمر کم نہ ہو، اس نے PhD کی ہو علوم اسلامی کے اندر، تو یہ شرائط ہوتی ہیں، اور حافظ قرآن ہو، اچھی آواز سے پڑھتا ہو، یہ شرائط ہوتی ہیں۔ اس وقت مسجد نبوی کے اندر جو ائمہ کرام ہیں، غالباً ان کی تعداد جو ہے تقریباً 8 ہے، اور اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر 10 کے قریب جو امام ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ جو امام کعبہ گئے ہیں شیخ عبداللہ الجوہنی، یہ اصل میں تعلق رکھتے ہیں مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ 1976 کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر مدینہ منورہ کے اندر جو مشہور یونیورسٹی ہے مدینہ یونیورسٹی، وہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی، اور پھر اس کے بعد اعزازی نمبروں سے تعلیم مکمل کی۔ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے 21 سال کی عمر میں مسجد نبوی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر تراویح کی امامت شروع میں کروائی، اور پھر جو 4 بڑی مسجدیں ہیں ان میں بھی ان کو امامت کی اعزاز مل چکا۔ جی، قبلتین، مسجد نبوی اور حرم مکہ میں۔ جی، 2005 میں پھر یہ متعین ہوئے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، وہاں پھر یہ امامت کروا رہے ہیں، اور خطیب بھی ہے وہاں کے۔ ان کی آواز بہت اچھی ہے، بہت مشہور ہیں۔ اب یہ جو دورہ سامنے آیا ہے، دورہ پاکستان امام کعبہ کا، تو اس کے اگر مقاصد کا ہم گہرائی سے جا کے جائزہ لیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سامنے نظر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو مستحکم کیا جائے۔ جس طرح سے سرمایہ کاری پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، عمران خان صاحب کی قیادت کے اوپر جس طرح سے سعودی گورنمنٹ یا بیرونی دنیا جو اعتماد کر رہی ہے، اس اعتماد کو مزید آگے بڑھانا یا اس کو مزید مستحکم کرنا، یہ اس کا ایک طرح سے تسلسل تھا۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قوم ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، وہ چونکہ سعودی عرب سے محبت رکھتی ہے، سعودی عرب سے محبت رکھنے کی اس کی اصل جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف حرمین شریفین ہے، اور حرمین شریفین سے جڑا ہوا ہر وہ شخص جو وہاں پر امام ہے، خدمت کر رہا ہے یا وہاں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو وہاں ان کی قدر جو ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہم نے دیکھا امام کعبہ نے کوئٹہ حملے کی بھی مذمت کی اور کہا کہ افسوسناک واقعہ ہے، پھر یہ بھی کہا کہ عوام کے اندر جو ہے فرقہ واریت، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے، عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہیے۔ وہ ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سب کے ہاں وہ جاتے ہیں، تو یہ اچھا پیغام گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں۔